وضو اور تمیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، وضو کے نشانوں سے ان کی پیشانیاں، ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے۔ اب جو کوئی تم میں سے سفیدی بڑھانا چاہے وہ بڑھائے۔ حضرت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی جب اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے، پھر ناک صاف کرے، اور جو کوئی استنجا کے لیے ڈھیلے لے وہ طاق لے، اور تم میں سے جب کوئی سو کر اٹھے تو اپنے ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے ان کو دھو لے۔ معلوم نہیں اس کا ہاتھ رات کو کہاں کہاں لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اس وقت آ ملے جب عصر کا وقت تنگ ہو گیا تھا اور ہم جلدی کے مارے پاؤں پر مسح کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو دوزخ کی آگ سے ایڑیوں کی خرابی ہوگی۔ دوبارہ فرمایا یا 3 بار۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کر وضو کرتے تھے؟ انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سا وضو کر کے لوگوں کو بتلایا تو پہلے تشت میں اپنی دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، ان کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ اس تشت میں ڈال کر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، ناک سنکی 3 بار چلوں سے، پھر ہم اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنوں تک دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی لے کر سر پر مسح کیا، آگے سے ہاتھوں کو لے گئے اور پیچھے سے لائے ایک ہی بار، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے گوشت کا شانہ کاٹ کر کھا رہے تھے، اتنے میں نماز کے لیے بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری ڈال دی، پھر نماز پڑھائی اور وضو نہ کیا۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس سال خیبر فتح ہوا تو وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب صحبہ میں پہنچے جو خیبر کے نشیب میں مدینہ کی طرف ایک مقام ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر تو شے منگوائے تو فقط ستو آیا اور کوئی کھانا نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، وہ بھگویا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی اور ہم نے کلی کی، پھر نماز پڑھائی اور وضو نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا، دودھ میں چکنائی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا، کیا جنابت کی حالت میں ہم میں سے کوئی سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وضو کرے تو جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں آرام فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر لیتے۔